شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے. اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کے دن رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد میں بیٹھ کر دین کی بات کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ بولنا سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. بولنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہو، غلطی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بڑا ہی برکتوں والا، رحمتوں والا، انوار و تجلیات والا، مغفرت والا، جہنم سے خلاصی والا، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بارش، موسلادھار بارش سے بھی زیادہ تیز برستی ہیں اور بہانے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو اگر پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو 11 مہینوں کی رحمتیں ایک قطرے کی مانند ہیں اور اکیلے رمضان کی جو رحمتیں ہیں وہ سمندر کی مانند ہیں. یہ پورا مہینہ فضائل ہی فضائل سے بھرا ہوا ہے. اس میں تراویح پڑھنے کے الگ فضائل ہیں، روزے رکھنے کے الگ فضائل ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنے کے الگ فضائل ہیں، سحری کرنے کے الگ فضائل ہیں، افطاری کرنے کے الگ فضائل ہیں، دعائیں مانگنے کے الگ فضائل ہیں، دوسرے لوگوں کو روزہ رکھوانے کے، کھلوانے کے، افطاری کرانے کے الگ فضائل ہیں، لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کے الگ فضائل ہیں، لوگوں کو صدقات خیرات دینے کے الگ فضائل ہیں. یہ سارا مہینہ فضائل ہی فضائل سے بھرا ہوا ہے. اسی مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسی مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہی مہینہ ہے کہ جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اس مہینے میں بعض چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی گئی ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی. اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ بھی اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. پہلے شیاطین قید نہیں کیے جاتے تھے. یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے
کہ دریا کے اندر مچھلیاں بھی روزے داروں کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ کتنے بڑے اجر کی بات ہے کہ انسان اپنے گھر میں بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، دور کی چوٹیاں بھی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، پرندے ہواؤں کے لیے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو مخلوقات روزے داروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے، اس امت محمدیہ کے لیے خصوصیت ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، ایک دن روزہ رکھا، کمزوری میں اضافہ ہوا، دوسرے دن روزہ رکھا، کمزوری مزید بڑھتی جا رہی ہے، روزے بڑھتے جا رہے ہیں، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ اب معدے سے کمزوری کی وجہ سے، خالی ہونے کی وجہ سے بو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے بو آنے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بو اپنی سب سے زیادہ قریب رہنے والی بیوی بھی ناپسند کرتی ہے، بچے بھی ناپسند کرتے ہیں، ماں باپ بھی اس بو کو پسند نہیں کرتے، پڑوسی محلے والے بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے منہ سے یہ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، بھوک کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، پیاس کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اگر روزہ دار کہیں چھپ کر جا کر کھائے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے انسان تنہائیوں کے اندر بھوکا رہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں کھا لوں گا لوگوں کو تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن اللہ کو تو پتہ چل جائے گا کہ میرے بندے نے روزہ رکھ کر بیچ میں کھا لیا ہے۔ تو یہ روزہ انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے، بھوک اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے میری وجہ سے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اب تیرے منہ سے بو آ رہی ہے، تو یہ بو مجھے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں اس مہینے میں حاصل ہوتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں تراویح اہتمام کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، 20 تراویح کے اندر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبح تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، سحری میں اٹھ کر سحری کرتے ہیں۔ کہ یہ سحری کرنا بھی رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو کلام اللہ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے محبوب نبی کے اوپر درود اور رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ وہی کلام اللہ نے سحری کرنے والوں کے لیے استعمال کیا۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بندہ سحری کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پیٹ بھر رہا ہے، ادھر وہ کھا رہا ہے اور ادھر اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سحری کبھی ناغہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ادھر بندہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، سارے دن کا ہوتا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی بھوک کو پیاس کو مٹائے، تو بظاہر تو کھا پی کر اپنا پیٹ بھر رہا ہے، لیکن جو ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے یہ افطاری کا وقت ہے اور یہ بڑی بھوک بھی اب انتہا ہو چکی ہے اور اس کے بعد مجھے روزہ کھول دینا ہے۔
اس وقت تو ہاتھ اٹھا کر مجھے رب سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ لہٰذا افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس وقت اہتمام کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور پھر محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء ربی۔ جب روزہ بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو اسے بظاہر لگتا ہے کہ مجھے ایک خوشی ملی ہے، وہ خوشی کیا ہے؟ میں کھا بھی کر اپنی بھوک کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے نہیں ایک خوشی نہیں ہے، دو خوشیاں مل رہی ہیں۔ ایک خوشی تجھے ابھی مل رہی ہے کہ تو کھا بھی کر روزہ افطار کرے گا، اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کرے گا۔ دوسری خوشی میں تجھے تب عطا کروں گا جب تم مجھ سے ملاقات کر کے میرا دیدار کرے گا۔ اسرائیل کی فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء ربی۔ جب اپنے رب سے ملے گا، ادھر اس نے بھوک اور پیاس ختم کی تھی افطاری کے وقت، ادھر جب اپنے رب کو دیکھے گا تو اپنی محبت، اپنے عشق، اپنی محبت اور عشق کی جو پیاس تھی وہ اللہ کے دیدار سے اس کا افطار کر کے مکمل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو خوشیاں اس کو نصیب ہوگی۔ یہ ساری فضیلتیں اس مہینے کی ہیں، اس لیے تاخیر نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، دن بھی قیمتی ہے، راتیں بھی قیمتی ہیں، گرمی بھی قیمتی ہے۔ گرمی کی پرواہ نہ کریں، جتنی گرمی بڑھتی جائے گی اتنا ہی اللہ کی رحمتیں زیادہ برستی جائیں گی۔ اس لیے خوب اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہتمام صدقات و خیرات کا بھی کریں۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری یہ ہے کہ ہر بندے کی حاجت کو پورا کرو، ضرورت کو پورا کرو، صدقہ خیرات کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی ضروریات کو پورا کرو، مسلمانوں کو عید کے لیے ضروریات ہیں پورا کرو، کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے راشن ڈلواؤ، کوئی بیوہ ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو، کوئی بچے ہیں یتیم ہیں ان کی کفالت کرو۔ اس مہینے کے اندر بندے کا اجر و ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک نیکی کرنے کے اوپر 70 گنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ باقی مہینے میں اتنا ثواب اجر و ثواب نہیں عطا فرمایا جاتا، اسی مہینے میں عطا ہوتا ہے۔ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں اور کام کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، ادھر ایک اہتمام یہ بھی کرتے تھے کہ آپ کے صدقات میں، آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک تیز ہوا چلتی ہے۔ میرے محبوب کی سخاوت اس تیز ہوا سے زیادہ ہوتی تھی۔ بارش برستی ہے، میرے محبوب کی سخاوت بارش سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ اتنی سخاوت کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا لوگوں کو تقسیم کرتے تھے۔ تو ہم بھی یہ اہتمام کریں، یہ نہ سوچے کہ میں غریب ہوں، اللہ نے آپ کے غربت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ یہ گنتی نہیں کرتے کہ بندہ کتنا دے رہا ہے، یہ گنتی کرتے ہیں کہ بندہ اپنی وسعت کے حساب سے کتنا دے رہا ہے۔ ایک بندہ کروڑ پتی ہے وہ 1,00,000 روپیہ دے گا، اور ایک بندہ غریب ہے وہ 10 روپیہ دے گا۔ تو یقین کریں کہ وہ کروڑ پتی کا لاکھ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا جتنا غریب کا 10 روپیہ دیا ہوا اللہ کو زیادہ معلوم ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کی یہاں گنتی نہیں چلتی کہ کتنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں جو اخلاص چلتا ہے، کتنی محبت سے دیا ہے، کتنے اخلاص سے دیا ہے، کتنا مشقت اٹھا کے دیا ہے، کتنا قربانی سے دیا ہے۔ لہذا امیر ہے، غریب ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ جس کی جتنی وسعت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ اتنا جھولیے بھرے گا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس رمضان کے مہینے میں جو بندہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، جہنم سے اس کو چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ تو روزہ دار نے جو روزہ رکھا ہے اس روزہ دار کے روزے کا اجر و ثواب اس افطار کرانے والے کو بھی دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ہم تو اتنے گنجائش نہیں ہے، صحابہ سارے غریب مسکین فقیر تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو اتنا ہوتا نہیں ہے کہ ہم کسی روزہ دار کو افطار کے وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں۔ تو آپ نے فرمایا پیٹ بھرنے کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ تم پیٹ بھرو دوسرے کا، جو بندہ کسی روزہ دار کو ایک کھجور ملا دے، ایک گھونٹ پانی کا ملا دے، ایک گھونٹ لسی کا ملا دے، یہ تو کر سکتے ہو نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حساب سے بات بتائی کہ صحابہ میں ہمت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا پورا روزہ کھلوانا ضروری نہیں ہے کہ تمہیں دو چار روٹیاں بندے کو کھلانی ہوگی اس کا پیٹ بھر جائے، اس کے سامنے پروش رکھنا پڑے گا، اس کے سامنے مختلف چیزیں رکھنی پڑے گی۔ نہیں، ایک کھجور کھلا کر اگر روزہ کسی کو افطار کروا دے گا، ایک گھونٹ پانی پلا دے گا، ایک گھونٹ شربت پلا دے گا، ایک گھونٹ لسی پلا دے گا، جو تیرے گھر میں سہولت کی چیز موجود ہے وہ چیز اس کے منہ تک پہنچا دے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے، تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جتنا ثواب اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ملا ہے اتنا ثواب تجھے بھی عطا فرمائیں گے۔ کتنا اجر و ثواب ہے، کتنا اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لوٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کہ میرے محبوب نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں کسی روزہ دار کو ایک گلاس پانی پلا دے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر سے وہ پانی پلائیں گے تو اس کے بعد پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ میرے نبی نے اتنی فضیلتیں بیان کر دی کہ پانی پلانا کتنا آسان ہے۔ آج ایک روزہ دار کو پانی پلا دو، اس کے بدلے میں قیامت میں حوض کوثر کا پانی مل جائے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں رکاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بخیل نہ بنو۔ بخیل بننا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ انبیاء سارے سخی ہوتے ہیں، اولیاء سارے سخی ہوتے ہیں۔ جو سخی نہ ہو اللہ اس کو نبی بناتے ہی نہیں ہے، جو سخی نہ ہو اللہ اس کو ولی بناتے ہی نہیں ہے۔ ولی ہو سخی نہ ہو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی ہوگا، سخی ہوگا، خرچ کرنے والا ہوگا، سخاوت کرنے والا ہوگا، دینے والا ہوگا۔ اللہ کا نبی ہوگا، سخاوت کرنے والا ہوگا، خرچ کرنے والا ہوگا، دینے والا ہوگا۔ بخیل کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم ہے، ایک انسان بخیل ہے۔ عالم ہے، علم کا درجہ بہت بڑا ہے، عالم کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن میرے محبوب نبی نے فرمایا عالم ہے لیکن ساتھ اس کے خرابی ہے کہ وہ بخیل ہے۔ تو اللہ کو اس کے مقابلے میں وہ جاہل جس کے پاس علم نہیں ہے، جو عالم نہیں ہے، جو قرآن نہیں جانتا، جو حدیث نہیں جانتا، جو فضائل نہیں جانتا، جو مسائل نہیں جانتا، جاہل ہے لیکن وہ سخی ہے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا یہ جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو عالم بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جاؤ، عالم ہونا ضروری نہیں ہے، سخی بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دو، روکنے سے بچو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے محبوب نے حضرت بلال کو فرمایا انفق یا بلال بلا تخف عن ذی العرش بلالا، بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرو نہیں، وہ عرش والا بہت بڑے عظیم عرش کا مالک ہے۔ واللہ ذو العرش العظیم، واللہ ذو العرش المجید، اللہ کا عرش کتنا بڑا، اللہ کا عرش کتنا بزرگی والا، وہ عرش والا رب ہے،
से डरो नहीं, उसके रास्ते में खर्च करोगे, वो तुम्हारे ऊपर खजाना लुटाएगा। तो बहुत बड़ा खजानों का मालिक है। आसमानों जमीनों के खजाने अल्लाह के हाथ में है। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा उसे अल्लाह से डरना नहीं चाहिए, खर्च कर देना चाहिए। ये ना सोचे कि खर्च करूंगा मेरा क्या बनेगा, ये ना सोचे कि खर्च करूंगा मेरी बीवी का क्या बनेगा, ये ना सोचे मैं खर्च करूंगा मेरे बच्चों का क्या बनेगा। जिस जात को तू दे रहा है ये सोच के तू दे किसको रहा है। मेरे मालूम नबी ने फरमाया जब कोई सदका देता है वो मिस्कीन के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में चला जाता है। तो मिस्कीन के हाथ में नहीं दे रहा, तो रब कायनात के हाथ में दे रहा है, तो रब्बुल आलमीन के हाथ में दे रहा है, तो अर्श वाले के हाथ में दे रहा है। बता तुझे डरना चाहिए बकर से, इसलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कभी ना डरो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे सहाबा की मिसालें देखें, अपना मुंह का निवाला भी दूसरे को दे दिया, अपने जिस्म का लिबास भी दूसरे को दे देते थे, इतना भी परवाह नहीं करते थे। हज़रत अली काफी दिन से भूखे हैं, घर में फाके चल रहे हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे महबूब नबी के लफ्ज़ जिगर, मेरे महबूब नबी की महबूबा बेटी और जन्नत तमाम जन्नत की ख़वातीन की सरदार, उन्होंने अपनी ज़िदा मुबारक चादर मुबारक उतार कर हज़रत अली को दी। घर में फाका है, जाओ ये बेच के कहीं बेच दो और पैसे लेंगे आओ करके हम खुशहाल हैं। घर के अंदर इतना फाका है कि मेरे महबूब नबी की बेटी अपनी चादर बेचने के ऊपर मजबूर हो गई है। हज़रत अली हज़रत फातिमा की चादर लेकर बाजार में और जाके 10 दिरहम में बेच दी है। 10 दिरहम लिए हैं, वापस घर की तरफ आने लगे हैं, रास्ते में बंदा मिला है, कहता है अली अल्लाह के नाम पे तुझसे मांगता हूँ, मोहताज हूँ, कुछ दे दे। अली इतने बड़े सदी हैं, अपनी बीवी की चादर बेची है, उसके जो पैसे मिले हैं, भूख से बुरा हाल है, प्यास से बुरा हाल है। साहिल ने सवाल किया, 10 के 10 दिरहम उस साहिल को दे दिए और फिर खाली हाथ हो गए। अल्लाहु अकबर। ऐसे सफीदे सहाबा। फिर उसके बाद चले हैं, एक आदमी आया और आकर कहता है कि अली ये ऊंट बेचना है, 10 दिरहम में दे रहा हूँ, ले लो। अली ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तेरा ऊंट खरीद सकूं। उसने कहा कोई मसला नहीं है, ऊंट ले जाओ, उसको बेच के फिर बाद में पैसे दे देना। अली ने ऊंट ऐसे हाथ में लिया और लेके आगे चले हैं। आगे दूसरा बंदा आ जाता है, अली क्या कर रहे हो, ऊंट बेचते हो? हाँ ऊंट बेचता हूँ। कहा मैं 10,000 दिरहम में खरीदने के लिए तैयार हूँ। हैरान हो गए, 10,000 या 1,000 दिरहम में खरीदने के लिए तैयार हूँ। हैरान, अभी 10 दिरहम को उधर से खरीदा है, वो भी उधार। इधर बंदा ग्राहक बन गया है कि 1,000 दिरहम देने के लिए तैयार हूँ। अली ने उसको ऊंट दिया और वो 1,000 दिरहम लिए और लेकर उस बंदे के पास गए कि ये तेरे 10 दिरहम जो तुझसे मैंने ऊंट खरीदा था और बाकी सारी रकम लेके घर पे आ गए और आके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, अल्लाह के रसूल आज मेरे साथ ये मामला हुआ, फातिमा की चादर को बेचा, 10 दिरहम मिले, गरीब को दे दिए। बंदा आया उसने ऊंट दिया 10 दिरहम में, 1,000 दिरहम का उसको बेच कर मैंने पैसे भी वापस कर दिए, मेरे पास इतने पैसे आ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली तुझे पता भी है कि तूने किससे सौदा किया है? ये तो ऊंट बेचने वाला था, ये तो खरीदने वाला था। अल्लाह ने जिब्राईल और मीकाईल को भेज कर तेरी मदद करवाई है। हज़रत फातिमा की चादर बेच के पैसे दिए, अल्लाह ने जिब्राईल और मीकाईल को भेज दिया। हज़रत अली ऐसे सदी थे, ऐसे खर्च करने वाले थे। मेरे दोस्तों भाइयों, यही वक्त है नेकियां करने का, आमाल करने का, सदकात करने का, खैरात करने का। कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा कि रमजान गुजर जाएगा, खाली बात रह जाओगे। आखिरी बात के बात को समझ लेता हूँ। अली और मुआफ़िक एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नेक इंसान गुजरे हैं, उनका वाक़या है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु हज पे गए हैं और हज पे मैदान अरफात के अंदर मौजूद हैं और वहाँ सारे लोग हाथ उठाकर रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। इतने में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक देखते हैं ऊपर से 2 फरिश्ते आए हैं और आपस में बात करते हैं, आज कितने लोगों ने हज किया? तो एक फरिश्ता कहता है कितने लाख लोगों ने हज किया। दूसरे ने कहा कबूल कितनों का हुआ?
اس نے کہا کسی کا بھی قبول نہیں ہوا. 6 لاکھ کے کتنے لوگ تھے, کسی کا حج قبول نہیں ہوا. پھر دوسرے نے کہا نہیں, ایک بندے کی وجہ سے سب بندوں کا حج قبول ہو گیا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام علی الموافق ہے. وہ حج پہ آیا ہے؟ نہیں, وہ حج پہ آیا بھی نہیں ہے, وہ اپنے علاقے کے اندر موجود ہے, لیکن اس کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, کتنے حاجی, کسی کا حج قبول نہیں, ایک بندہ جو حج پہ آیا بھی نہیں ہے, اس کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا ہے. فکر لگ گئی, کون ہے, کہاں ہے؟ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے, عراق چلے گئے, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گاؤں میں, اس کے گھر میں چلے گئے. دروازہ بجایا, باہر نکلا, کہا تمہارا نام علی موافق ہے؟ وہ حیران ہو گئے, نیا بندہ ہے, اس کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ کہا میرا نام علی موافق ہے. کہا مجھے اپنا کام بتاؤ, عمل بتاؤ, تم نے کون سا ایسا کوئی بڑا عمل کیا ہے؟ میں نے کوئی عمل نہیں کیا. نہیں بتانا پڑے گا, ورنہ پھر میں تمہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا اچھا, جب تم کہتے ہو تمہیں نام بھی میرا پتا چل گیا ہے, تو پھر میں بتاؤں کہ میرا عمل کیا ہے. میں موچی ہوں, جوتیاں سیتا ہوں, بڑا مشکل سے گزارا ہوتا ہے. میں نے بڑی مشکل سے تھوڑے کر کے پیسے جمع کیے. مجھے حج کا شوق تھا, بڑے عرصے کے بعد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہوئے کہ میں حج کر سکتا تھا. تیاری کر لی, شوق تھا, محبت تھی, بڑھنا تھا, پیسے بھی مل گئے تھے. لیکن ایک دن میں نے دیکھا میرے پڑوس میں سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. ہمارے گھر میں گوشت نہیں پکا تھا. بیوی نے کہا جاؤ پڑوسیوں سے ذرا گوشت لے آؤ, آج ہم بھی تھوڑا گوشت کھا رہے ہیں. جب میں پڑوسیوں کے پاس گیا, دروازہ بجایا, بجا کر کہا کہ تھوڑا گوشت ہمیں بھی دے دو. ہم نے کافی عرصے سے گوشت نہیں کھایا. تو میرے پڑوسی نے مجھے کہا علی ہمارے لیے وہ گوشت حلال ہے, تیرے لیے حلال نہیں, حرام ہے. کیوں؟ تمہارے لیے کیوں حلال ہے, میرے لیے کیوں حرام ہے؟ کہ ہمارے گھر میں کئی دن سے فاتح تھا, کھانے پینے کے لیے نہیں تھا. آج ہم کہیں سے مردار مرا ہوا جانور اٹھا کے لائے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کی پیاس بجائے بھوک ختم کریں, اس لیے وہ ہمارے لیے تو حلال ہے, تیرے لیے حلال نہیں ہے. علی موقع کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ علی کوئی تو حج کرنے جا رہا ہے اور میرا پڑوسی بھوک پیاس کی وجہ سے مردار کھانے میں مجبور ہے. میرا دل نرم ہوا اور میں نے وہ ساری حج والی رقم لا کر اپنے پڑوسی کو دے دی اور میں حج پہ نہیں جا سکا. عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ پھر سن لے, میں حج کے میدان عرفات کے میدان میں کھڑا تھا, فرشتوں نے آ کے کہا کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا. علی الموافق جو عراق کے اندر موجود ہے وہ حج پہ آیا بھی نہیں ہے. اللہ نے تیری وجہ سے سارے حاجیوں کا حج قبول کر دیا ہے. اللہ نے اتنا اس کے عمل کو بدل دیا, اپنا جیب کا خرچہ, اپنا حج کا خرچہ بھی دوسروں کو دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے جو اس نے ایک حج نہیں کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو 50 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو میرے دوستوں, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, دیا کرو. دینے سے بڑھتا ہے, روکنے سے اللہ بھی روک دیتے ہیں, دینے سے اللہ بھی دیتے رہتے ہیں. ٹائم کا بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر سال آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے. حیدرآباد حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ قریشی نقشبندی مددی فضل دامہ برکات العالیہ کی خانقاہ مدرسے کی طرف سے فنڈ کے لیے, تعاون کے لیے حاضر ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ حضرات کافی تعاون کرتے ہیں. اس سال بھی اسی سلسلے میں حاضری ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت کا بڑا سلسلہ ہے, بڑی خانقاہ ہے, بڑی مسجد ہے, بڑا مدرسہ ہے اور بڑا ٹرسٹ ہے, بڑی خدمات ہیں, بہت سارے ذرائع ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے خرچ کرواتے ہیں. تو ہمارا 1 روپیہ, ہمارا 10 روپیہ, 1000 روپیہ, لاکھ روپیہ ادھر لگ جائے گا اور ہمارے مرشد کے ہاتھ میں چلا جائے گا, غریبوں کے پاس چلا جائے گا, تو ہمارا ایک فائدہ ہے. اس لیے تمام ساتھیوں سے درخواست ہے, جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ ساتھی باہر بیٹھیں گے, بھرپور طریقے سے اپنے صدقات میں سے, خیرات میں سے, عطیات میں سے, زکات میں سے حصہ شامل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں, ترقیاں اور برکتیں اور رزق وافر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیں.